فضیلت الشیخ مولانا عبدالعزیز ناصر صاحب کو کہ وہ ہمیں اور ہمارے طلباء کو نصیحت فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ شیخ محب الرحیم کی بات کے بعد اب میرا بات کرنا وہ زیادہ مفید نہیں ہوگا اور ان کی بات کی تاثیر کو کم کر دے، لیکن چونکہ مجھے حکم کیا گیا ہے تو میں بڑے مختصر وقت میں صرف ایک بات آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ طالب علم جو ہے نا، اس کو یہ بات بہت اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے کہ علم اور عمل یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہوتی۔ علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ ایک ہی چیز ہے۔ اگر طالب علم علم حاصل کرتا ہو، قرآن مجید حفظ کرتا ہو، مدرسے میں پڑھتا ہو، اس کے علم کا اس پر اثر نظر نہ آتا ہو تو یہ اسی طرح جیسے وہ علم حاصل نہیں کر رہا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے وقتوں میں جب کوئی طالب علم مجلس حدیث میں جانا شروع کرتا تھا تو ہم لوگ کچھ ہی دن بعد سمجھ جاتے تھے کہ یہ بندہ، یہ لڑکا، یہ طالب علم بن گیا ہوگا، اس کی چال ڈھال کو دیکھ کے، اس کی وضاقتہ کو دیکھ کے، اس کے عمل کو دیکھ کر۔ تو طالب علم کو اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ جتنا وہ علم حاصل کرتا جا رہا ہے اتنا ہی زیادہ اس سے عمل کا تقاضا کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کو علم قرار دیا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ بندہ جو دن رات اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے دن رات، اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے ثواب کی امید بھی رکھتا ہے۔ آگے فرمایا یہ بتاؤ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہیں؟ حالانکہ پیچھے ذکر کس بات کا؟ عمل کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، قیام کا ذکر ہے۔ تو قیام کرنے والے کو کہا کہ جو علم والا انسان ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون، کیا علم والے، والذین لا يعلمون ای لا يقومون الليل، وہ لوگ جو رات کو قیام نہیں کرتے اور جو قیام کرتے ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے بہت غور کرنے کا مقام ہے، اور سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہم طلبہ وہ عوام الناس سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ نہیں؟ سچی بات یہ ہے کہ طالب علم کے لیے بہت بڑے عیب کی بات ہے، شرم کی بات ہے کہ عام لوگ، عوام الناس، بزرگ حضرات عبادات میں آپ سے آگے چلے جائیں۔ یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ اپنے تعلیم سے، دیگر مصروفیات سے فراغت پا جائیں تو اللہ کے ساتھ وقت گزاریں، فانصب، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اور شیخ جو باتیں ذکر کر رہے تھے طالب علموں سے متعلق، یہ ساری باتیں، علم حاصل کرنا، علم پر انصار اعوان میسر آ جانا، یہ ساری باتیں کب ممکن ہو سکتی ہیں؟ جب آپ کا اللہ سے تعلق اچھا ہو، جب اللہ تعالیٰ کو آپ اپنے دل کا اخلاص اور سچائی دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں گے کہ اللہ میں ہر اعتبار سے آپ کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھتا ہوں کہ میں علم حاصل کرنے میں سچا ہوں، مخلص ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے اس راستے کو آسان کر دیں۔ ایک طالب علم اللہ کو پہچانتا ہی نہیں، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے، معرفت ہی نہیں ہے، تو اللہ اس کی نصرت کیسے کریں گے؟ طلب علم کا راستہ اس کے لیے آسان کیسے ہوگا؟ تو یہ بہت پریشانی کی بات ہے، بہت عجیب بات ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن ایسا طالب علم، قرآن مجید پڑھنے والا، پڑھانے والا شخص جس کو اس کے علم میں کوئی فائدہ نہیں دیا اور اس نے علم صرف اس لیے حاصل کر لیا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ اچھا قاری ہو جائے گا، اچھا عالم بن جائے گا، اچھا خطیب بن جائے گا، تو اس کو سب لوگوں سے پہلے لایا جائے گا جہنم میں پھینکنے کے لیے۔ وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا مُعَذَّبٌ مِّن قَبْلِ عُبَادِ الْوَثَنِ، ایسا طالب علم جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا،
اسے بت پرست کافروں سے بھی پہلے سزا ہوگی. سب سے پہلا جہنم میں پھینکے جانے والے وہ 3 افراد آپ سب نے حدیث انشاءاللہ سنی ہو. تو مختصر بات یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے عمل کی درستی کا، اس کی اصلاح کا خصوصی اہتمام کریں. مدرسے میں جو اوقات ہوتے ہیں، ایام ہوتے ہیں، یہ زندگی میں دوبارہ نہیں آتے. نمازوں کی پابندی کے اعتبار سے، ذکر اذکار کی پابندی کے اعتبار سے، اپنے رویے کی اصلاح کے اعتبار سے یہ بہت بڑی عبادت ہے. آپ کے گھر والوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ بچہ مدرسے جانا شروع ہو گیا. اس کے اخلاق میں، والدین سے طرز تخاطب میں اتنی تبدیلی آ گئی، اتنا نکھار آ گیا، اتنا سلیقہ آ گیا اس کے اندر، اس علم نے اس پر اثر کیا. تو طالب علم جو ہے نا، یہ ایک چلتا پھرتا معاشرے میں ایک سفیر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ لوگوں یہ دیکھو طلب علم اتنی اچھی چیز ہے. مجھے دیکھ کر تم لوگ فیصلہ کرو کہ طلب علم کتنی شاندار چیز ہوتی ہے. لوگ آپ کو دیکھیں تو کہیں اچھا واقعات اگر طالب علم دین کا طالب علم ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت اچھا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی، احوال کی اصلاح فرما دے اور اللہ سے ہمارا تعلق بہت زیادہ مضبوط ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.